پیدا ہو گیا کہ یہ روح مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ زیادہ تر لوگ اس کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، کہتے ہیں تو مخلوق، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے کہ ایک دفعہ پیدا ہو جانے کے بعد اسے موت نہیں ہے، یہ مرے گی نہیں۔ اس پر کتابیں لکھی ہوئی، بڑی بڑی کتابیں، اور یہی عقیدہ ان قوموں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی یہی بات ہے، آدمی مر گیا روح زندہ ہے۔ یہ جتنا شرک ہو رہا ہے، یہ بت پرستی مندروں کے اندر، گرجوں کے اندر، اور یہ قبر پرستی صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی روح زندہ ہے، وہ ہماری دعا سنتی، اس کے ذریعے اللہ تک رسائی ہوتی، وہ ہمارے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی قرآن نے بیان کیا، اس کو بھی بیان کیا، اس پر بھی تنقید کی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ جو صفت اللہ کی ہو وہ کسی بندے کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات جو ہے نا، اس کو پیدا کیا ہوئے مخلوق ہیں۔ خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ یہ جب یہ مخلوق ہوئی، جب ان مخلوقات کے لیے اس کو بنایا گیا تو یہ مخلوق ہو گئی۔ حیات مخلوق کی اگر ہے، انسانوں کی حیات، فرشتوں کی حیات، جنوں کی حیات، نباتات و جو کچھ بھی ہے دنیا میں، یہ مخلوق ہے، یہ حیات، یہ زندگی مخلوق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کی زندگی بھی مخلوق ہے؟ تو نہیں میرے بھائی، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بخاری شریف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دیا تھا، اس کو پڑھیں۔ اس میں یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ لوگو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنیں، فقد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سنیں کہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن میں سورہ البقرہ کی جو بڑی مشہور آیت ہے، آیت الکرسی جس کو کہتے ہیں، تیسرے پارے کے بالکل شروع میں، اس میں ایک بات فرمائی۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مخلوق خدا نہیں ہے۔ اور بات ایسی کہہ دی کہ آپ جس کو بھی چیک کریں گے وہاں پائیں گے یہ بات، الحی القیوم، کہ اللہ ہے الحی اور القیوم۔ اللہ ہے الحی، زندہ جاوید، کبھی موت نہیں آئے گی۔ معلوم ہو گیا کہ جس کو موت آئے اس میں کوئی خدائی صفت نہیں ہوتی، وہ فانی ہے، وہ حادث ہے، کبھی تھا، کبھی نہیں تھا، پھر ہو گیا، پھر نہیں رہا، اور پھر جب اللہ چاہے گا دوبارہ زندہ اسے کر دے گا۔ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو دیکھیں آپ تو موت کا شکار ہوا۔ اسی لیے بلے شاہ نے کہا نا، کتھے ہے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، سبے چھڑ چھڑ گئے اڈمبر، کوئی ایتھے پائیدار نہیں۔ اس لیے فرمایا الحی القیوم،
وہ زندہ جاوید ہے اور ساری کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے. اگر وہ اپنا حکم واپس لے لے تو یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اس کی ہر چیز پر فنا ہو جائے گی. یہ پہلی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بندوں میں تسلیم کر لی گئی کہ فلاں بھی زندہ، فلاں بھی زندہ، مرنے کے باوجود فلاں بھی زندہ ہے، فلاں بھی زندہ ہے، نتیجہ والا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس صفت کی وجہ سے اس کو خدا مانا جانے لگا، اس سے مرادیں مانی جانے لگیں، اس سے مرادیں طلب کی جانے لگیں. اور یہ ایسی مصیبت کہ پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، سب کے سب اکثریت اسی شرک میں مبتلا ہو گئے. اور قرآن نے صاف کہہ دیا، سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں نے، یعنی مشرکوں نے، کس نوعیت کا شرک اختیار کر لیا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کے وجود کا جز بنا دیا ہے، اللہ کے وجود کا جز مان لیا ہے. یعنی اللہ والی صفتیں ان میں مان لی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ کائنات کا وہ تولیدی مان لیا کہ اللہ سے کائنات نکلی ہے، اللہ سے نکلی ہے کائنات، پیدا نہیں کی بقول ان کے، نکلی ہے ان سے. جس طرح آم کی گٹھلی سے آم نکلتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سے کائنات نکلی. یہ عقیدہ بن گیا. اور یہ جو جتنے نعرے ہیں، نور من نور اللہ کے یا کلمۃ من کلام اللہ کے، یہ سب اسی کے نوعیت کے ہیں. یہی وجہ ہے. یہ شرک تھا جو پیدا ہوا. پھر فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ ان مشرکوں نے اللہ کے بندوں کو اس کی وجود کا جز بنا دیا، حصہ بنا دیا. اور ساتھ ہی فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان سری ناشکرا ہے. پیدا کسی اور نے کیا ہے اور سجدے کسی اور کو کر رہا ہے. نعمتیں کسی اور نے پیدا کی ہے جنہیں استعمال کر رہا ہے، اور شکریہ کسی اور کا کر رہا ہے. یہ کھول کر بات بیان کر دی. اور جب یہ عقیدہ بن گیا کہ روح نہیں مرتی، یہ بت کے اندر بھی ہے، یہ قبر والے مردے کے اندر بھی آ جاتی ہے، یہ قبر میں بھی زندگی ہے، یہ بت کے اندر بھی زندگی ہے. اور یہ نتیجہ اس کا یہ ہوا، جیسا کہ وارث شاہ نے کہا، ایک جگہ شعر لگ گیا وہ، نال صدق یقین دے بن تقوا تنے پتھروں رب نو پایا. کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ جس کا بت بنایا گیا ہے، جس دیوی کا، جس دیوتا کا، اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کا جسم مر گیا ہے، اس کی روح زندہ ہے جو ہماری مدد کرتے. یہ عقیدہ بنا لیا گیا. اور یہ بھری پڑی ہیں کتابیں. غیر اللہ کو پھر تو پکارنا ہی تھا. جب کوئی زندہ ہے وہ مدد کر سکتا ہے تو پھر اسے کیوں نہ پکاریں. اس لیے کہا کہ یہ پکارنا جو ہے اللہ کے سوا کسی کو سورنا، سریکی میں کہتے ہیں سورنا، کسی کو پکارنا، کسی کو آواز دینا، ندا دینا، یا فلاں یا فلاں مدد کرو، یہ پکارنا. قرآن نے کہا یہ عبادت ہے. حدیث میں الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز پکارنا ہی ہے. یہ پکارنا جو ہے نا، جو پکار اللہ کو بھی ہم پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. جب اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو یہ دعا کی. اس لیے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے. اس لیے سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 14 میں یہ بات فرمائی، لہو دعوت الحق،
پکارنے کا حق یہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جو تعویلیں کی گئی ہیں کہ پھر ہم اگر ایسا ہے تو کسی سے آدمی سے کیوں کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے فلاں چیز دے دو؟ تو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کو پکارنا کہتے ہیں؟ یہ تو تعاون علی البر والتقویٰ ہے، یہ تو چونکہ کر سکتا ہے جو کام وہ کرے اس کے لیے ہے۔ اس کی مثال پھر دی ہے قرآن نے میں آگے چل کر اسی آیت میں فرمایا والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اس کے سوا، اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کی کوئی بات نہیں جس کو وہ پوری کر دیں، کسی بات کا وہ قبولیت کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے، وہ تو خود محتاج ہے۔ مردہ بدست زندہ کا محاورہ موجود ہے نا، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی اللہ فوت ہو جائے تو پھر خود تو قبر میں نہیں چلا جاتا، چل کر لوگ کندھوں پہ اٹھا کر اس کے تجہیز و تکفین کر کے دفن کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مردہ بدست زندہ، اس لیے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال ایسے ہے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، کمال کی مثال، تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے اس مثال میں۔ تصویر یہ کھینچیے کہ وہاں پانی پڑا ہے، آپ دور پانی سے کھڑے ہو کر اس کو پکارتے ہیں پانی کو کہ وہ پانی میں پیاس سے مر رہا ہوں، میرے منہ میں آ جا، کبا سے تھے۔ اس کی مثال، اس مشرک کی مثال، غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو آواز دے، کبا سے طرح اپنے ہاتھ پھیلا کر، کفیہ الی الماء، پانی کے آگے ہاتھ پھیلا کر آواز دے ہے پانی، لیبلغ فاہ، اس کے منہ میں پہنچ، اس کی پیاس بجھا۔ فرمایا وما هو ببالغہ، وہ نہیں آئے گا۔ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، رکھو پانی اور پکارو۔ تصویر بنائی ہے، فنی تصویر بنا دی قرآن نے کہ سامنے رکھ لو اور تجربہ کر کے دیکھ لو، نہیں آئے گا، مر جاؤ گے پیاس سے، پانی اپنے آپ نہیں آئے گا تمہارے میں۔ جس طرح پانی تمہاری آواز سننے سے بے خبر ہے، اسی طرح جس کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا یہ تمہاری آواز سے بے خبر ہے، وہ نہیں سن رہا، وہ نہیں جواب دے سکتا، وہ نہیں اس پر عمل کر سکتا۔ صاف قرآن نے کہہ دیا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، فرمایا ان منکرین حق کی دعائیں برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، کسی کام نہیں آئیں گی، گمراہی میں گم ہو گئیں۔ پھر پکارنے کی یہ نوعیت جو یہاں بیان کی، اس کی حقیقت بھی بیان کرتے کون ہے یہ لوگ، انجام کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 17-18 میں فرمایا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پہلی بات یہ فرمائی، ذرا غور سے سنو یہ بات۔ ہم عام طور پر ہمارا تقیہ کلام یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اللہ نے یوں فرمایا۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا قرآن میں فرمایا، یاد رکھو، قرآن کے باہر کوئی شے نہیں، جو کچھ فرمایا ہے قرآن میں فرمایا، الا یہ کہ اللہ کے رسول کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھ کر بتائے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو ہم مانیں گے، یہ درست ہے، لیکن اس کے بغیر کسی حوالے کے یوں کہتے پھرنا کہ اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ بات لگائے، جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ لگائے، جھوٹی بات لگا دے، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ جو اس کی آیتوں کو نہ مانے، جو قرآن اس نے اتارا ہے جو اس کو نہ مانے، جو اس کو جھٹلائے، وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے، جھوٹا سمجھے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات کہہ دی لا یفلح المجرمون، ایسے لوگ مجرم ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ فرمایا یہ فلاح نہیں پائیں گے، نجات کبھی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ یعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا غیروں کی غلامی کر رہے ہیں، اللہ کے سوا غیر کی بندگی کرنے والے، اس کی بندگی لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کا وہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ان کا کچھ سنوار سکتے ہیں۔ یہاں لفظ ما استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی غور سے سمجھنے والی، من نہیں کہا، ما کہا، حالانکہ پکارنے والے بزرگوں کو بھی پکارتے ہیں، انسانوں کو بھی پکارتے ہیں، جنوں کو بھی پکارتے ہیں، ان کے لیے بھی ماں کا لفظ استعمال کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو من رہتا ہی نہیں، وہ ماں ہو جاتا ہے، وہ من نہیں رہتا، وہ ماں ہو جاتا ہے، وہ اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ آخر انجام اس کا یہ ہے کہ اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ذرا لمبی سوچ کر سوچو، اتنا بتاؤ کہ جب قیامت آئے گی، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور ساری کائنات اور پوری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ذرا سوچ کے ایماندار سے بتانا، سوچ لو، سوچتے رہو، پوری زمین جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی، دھول بن کر اڑ جائے گی، تو یہ کہاں ہوں گے؟ یہ تمہارے یہ مزار اور یہ دربار یہ کہاں جائیں گے؟ یہ نہیں دھول بن کر اڑ جائیں گے۔ ان کے اندر، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ نہیں فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نہیں سوچتے، لمبی سوچ کیوں نہیں سوچتے؟ کہتے دنیا فانی ہے، اس کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اس کی ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے ذات حق تعالیٰ کی۔ قرآن نے تو اس طرح کہا ہے، قرآن نے جو عقیدہ دیا وہ یہ دیا، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ انہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتی وہ چیزیں، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جن کو ہم پکارتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ذرا غور کرو، سوچو، کفار جو تھے، مکے کے کفار یا پوری دنیا کے مشرک کافر لوگ جو ہیں، ان میں سے کوئی قیامت کا قائل ہے؟ کوئی ایک شخص ان میں سے ایسا نہیں تھا جو قیامت کا قائل ہو۔ قرآن نے بے تفصیل بیان کر دیا کہ وہ قیامت کے آنے کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو اس کو مذاق سمجھتے تھے۔ اور دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی سرگ اور نرک کا جو تصور ہندوؤں میں ہے وہ بھی روحانی ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا نہیں ہے۔ بدھزم میں بھی یہ تصور نہیں ہے، مجوس کے اندر بھی یہ تصور نہیں ہے، روحانیت کا تصور ہے دوبارہ انسان کا زندہ ہو کر آنا قیامت کے دن، یہ ان کے اندر میں نہیں۔ کتابیں پڑھیں آپ بے شک، جب وہ قیامت کے دن کا تصور ہی نہیں ہے، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں سفارشی کیا مطلب ہے؟ مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کے
کو ہم پکارتے ہیں کہ ان کے خوش ہونے کے نتیجے میں اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ان کے وسیلے سے ہماری دنیا چلتی ہے، ہماری دنیا، ہمارے سب کام ان کے وسیلے سے پورے ہوتے ہیں، اور ہماری سب مصائب ان کے وسیلے سے دور ہوتی ہیں۔ وہ تو اس دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں حاصل ہے اور جتنے مصائب ہمارے دور ہوتے ہیں وہ ان کے وسیلے سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں ہم ان کے آگے دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے آگے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ عقائد ہے ان کے۔ اس بات کو مزید پھیلا کر کہا گیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پڑھ کر دیکھیں، اس کو اور کھولا قرآن نے، پھر اس کو اور زیادہ تفصیل بیان کر دی۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار لوگو، خالص عطایت کا حق صرف اللہ کو پہنچتا ہے۔ اپنی عطایت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اختیار کرو، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اور رہ گئے وہ لوگ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے، سرپرست بنا رکھے، ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ان آیات کو پڑھنے سے دو باتیں واضح ہو جائیں۔ دو قسم کے لوگ ساری دنیا میں موجود ہیں، ہر قوم کے اندر موجود ہیں۔ کچھ دنیا دار کہلاتے ہیں، انہیں اپنی دنیا سے غرض ہوتی ہے، دنیا کے امور، دنیا کے مسائل وہ یہاں تک محدود ہوتے ہیں۔ اگر ان کی دنیا خوب چل رہی ہو تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو ہر گروہ کے اندر، کافروں کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی، بدھوں بخشوں کے اندر بھی، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک دوسرا گروہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے کے چکر میں ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جتنے درویش بنے ہوئے ہیں دنیا میں، فقراء بنے ہوئے ہیں، یہ سادھو بنے ہوئے ہیں، جتنے سادھو پھرتے ہیں، یہ جتنے بھیک منگے تھے، وہ نفس مارنے کے لیے بھیک مانگتے تھے۔ بھائی ان کا پورا فلسفہ پڑھیے، وہ اللہ کے ملنے کی تلاش میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں اگر تم نہیں سمجھتے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے علم سے کام نہیں لیتے، تو یاد رکھو ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، جو تم نے یہاں اختلاف بپا کر رکھا ہے، جو اختلافات یہاں لوگوں نے پیدا کر رکھے ہیں، ان کا فیصلہ تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ ان چیزوں کا فیصلہ، فائنل فیصلہ پھر کل قیامت کے دن ہوگا، جو تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ہوش کے ناخن لے لو، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، پلے باندھ لو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے آدمی، جھوٹ بولنے والے اور کسی ناشکرے کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ کسی جھوٹ بولنے والے، کسی جھوٹے آدمی کو اور کسی ناشکرے کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا، توفیق نہیں دیتا۔ میرے بھائی، پھر یہ بت پرستی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے بارے میں بات آیات ہیں، تم ان کو اولیاء کے ذریعے بیان کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اور نہیں بھائی، یہ بھی دھوکہ ہے۔ قرآن تو پڑھ کے دیکھو، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں پڑھو۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس انسان کی پوجا کی جا رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام،
سب سے زیادہ جن کی بندگی کی جا رہی ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے، جنہیں یسوع خداوند کہا جا رہا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ چینل بنے ہوئے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم خدا ہے، جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم خدا ہے، یسوع خداوند، یہ تو عام جملہ ہے نا۔ اگر کسی نبی کو کوئی قوم خدا کہے، بطور خدا پکارے، تو اللہ کہتا ہے یہ کافر ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ حالانکہ فرمایا قال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو یہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کو پکارو، اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ اس کی دعوت تو یہ تھی۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا باز آ جاؤ وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ مشرک پر جنت حرام ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی وہاں اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، معلوم ہو گیا کہ اگر عیسائی اپنے نبی کو پکاریں تو بقول قرآن مجید، فتوی قرآن مجید، وہ کافر ہیں۔ اور اگر ہم کسی کو پکاریں تو ہم پکے مومن ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ قرآن تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہو رہا ہے وہ شرک کا گناہ ہے، اور اس کی مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ وہ توحید جس کے بل بوتے پر دنیا فتح ہوئی تھی، جس کے بل بوتے پر صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے 3 بر اعظموں میں لہرا دیا تھا جھنڈا اسلام کا، وہ آج زندہ نہیں ہے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن سے ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، مسلمان پہ پشیدہ ہے خود مسلمان کا مقام۔ اے امیر سپاہ، میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔